اپنی مخلوق سے مخاطب ہے، اسی طرح پاکستان اپنے شہریوں سے مخاطب، اور بار بار اس کا اظہار ہو رہا ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، مگر ہم لوگ شکر بہت کم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، غور کیا کہ ہم صرف لینا سیکھ گئے ہیں، کیا دینا بھی سیکھنا ہے، لوٹانا بھی سیکھنا ہے؟ کبھی سوچا کہ کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کر دی ہیں پاکستان کے رہتے؟ کیا پوری دنیا میں مختلف ممالک میں بہت ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، زرعی ممالک بھی ہیں، تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی ہیں، اور بھی بہت سی ممالک ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ایک ہی ملک میں موجود ہیں جو کہ پاکستان کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ کبھی غور کیا اس پہ؟ ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں کبھی سوچا کسی نے؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ انعامات کیا ہیں اور ہمارا شکر کس لیول کا ہونا چاہیے، وہ شکر جو ہے وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں شکر گزار بندوں میں، شکر گزار پاکستانیوں میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے شامل ہونا ہے۔ تو میں نے آج اس کو جو سورہ رحمان کی بات کی، وہ پاکستان کی بھی بات یہی ہے کہ انعامات کیا کیا ہیں اور ہماری کوتاہیاں کیا کیا ہیں۔ ہم لوگ شکر کے معاملے میں اتنا کم شکر کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، سرسبز پہاڑ ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں، برفانی پہاڑ ہیں، سب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، سب کے ہاں یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ سرسبز میدان ہیں، صحرائی میدان ہیں، ریگستان ہی چلے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی آرزو ہو کہ میں ریگستانوں میں جاؤں، جیسے بہت سے عرب لوگ آتے ہیں صحرا کی سیر کرنے، تو انہیں پاکستان میں میسر ہیں ایسے میدان جو کہ ریت سے اٹے پڑے ہیں، مٹی سے اٹے پڑے ہیں، اور وہاں کوئی پودا نہیں ہوتا، اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں باغات ہی باغات ہیں، پودے ہی پودے ہیں، چشمے ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، آبشار ہیں، کالیز ہیں، نہریں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، جھیلیں ہیں، جیسے منچر جھیل ہے، جیسے اور کچھ جھیلیں ہیں جہاں سے بہت سے شہروں کو پانی بھی میسر آتا ہے، اسلام آباد ہوا، کراچی ہوا، ان کو ان جھیلوں سے پانی میسر آتا ہے۔ جنگلات ہیں، صحرا ہے، میدان ہے، خوبصورت پھول ہیں، اس میں چمیلی ہے، نرگس ہے، گل بہار ہے، رات کی رانی ہے، گیندا ہے، زعفران ہے، سورج مکھی ہے، کمل ہے، گل لالا ہے، گلاب ہے، موتیا ہے، اتنی اقسام کے پھول خوشبودار۔ کیا انعامات نہیں ہیں؟ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کبھی اس کو انجوائے کیا؟ کبھی باغوں کی سیر کی؟ کبھی اپنی صبح کو خوشگوار بنایا؟ جو صبح کو جاگتے ہیں اور باہر باغیچوں میں گھومتے ہیں، وہ ان پھولوں کا، ان باغوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ملک کی چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، ان کی سیر نہیں کی، ان کو دیکھا نہیں، ان کو انجوائے نہیں کیا، تو آپ شکر کیسے ادا کریں؟ سردیوں میں مختلف پھل ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، ناریل ہے، سنگھاڑا ہے، مالٹا ہے، کینو ہے، موسمی ہے، انار ہے، فروٹر ہے، چکوترا ہے۔ یہ سردیوں کے پھل ہیں، سردیوں کی سبزیاں الگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا کیا ہیں پاکستان پر، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ مولی ہے، گاجر ہے، شلگم ہے، گوبھی ہے، چقندر ہے، مٹر ہے، آلو ہے۔ بظاہر یہ چیزیں بہت معمولی نظر آتی ہیں، مگر اگر آپ کی زندگی میں یہ
موجود نہ ہوں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا خلا پیدا ہوگا۔ ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کی میں مثال دے رہا ہوں، مگر شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے متعارف ہوں، ان کی افادیت سے، ان کے ذائقوں سے، ان کی خوشبوات سے، ان کے کلر سے، ان کی لذت سے۔ میں دنیا کے بہت سے ممالک گھومے ہیں، آپ جیسا پھل خوشبودار اور ذائقے دار اور کلرفل پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، گنتی کے پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں، ہر قسم کا پھل پیدا نہیں ہوتا، اور ان میں لذت نہیں ہوتی، ان میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ روحانیت جو ہے نا، یہ خوشبو ہے آپ کے اندر، اور ایسا لگتا ہے ویسے اللہ نے خوشبو کو اڑا دیا۔ خوشبو نہیں ہے، صرف سامان دنیا ہے، اس کی کثرت ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے۔ جو اس کے اندر اخلاق چاہیے، جو محبت چاہیے، جو قوت چاہیے، جو لگن چاہیے، جو دلچسپی چاہیے، نہ وہاں کے لوگوں میں ہے، نہ وہاں کے پھلوں میں۔ یہ اس لیے باتیں سوچنے کی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ادریس علیہ السلام انبیاء میں سے پرانے گروہ سے متعلق ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، ایک بات تو بتاؤ کہ شکر کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرنے کو شکر ہے۔ ہمیں شکر کو سمجھنا ہے ان چیزوں کی خوبصورتی، ذائقہ، رنگ اور ٹیسٹ کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ کو میسر ہیں، آپ کی آنکھوں کو کتنی بھری لگتی ہیں، آپ کیا کیا چیزیں ان سے انجوائے کرتے ہیں۔ اب گرمیوں کے پھل بالکل الگ ہیں سردیوں سے، ان کی شیپ الگ ہے، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں۔ انگور ہے، آم ہے، ناشپاتی ہے، چیری ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، گرما ہے، سبزہ ہے، گنا ہے، جامن ہے، شہتوت ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جنگلی حیات نہیں ہے، ہمارے ہاں جنگلی حیات موجود ہے، شیر ہیں، ہرن ہیں، ریچھ ہیں، چیتے ہیں، لیپرڈ ہے، نیل گائے ہے، پاڑا ہے، ریال ہے، مارکور ہے۔ کوئی چیز آپ جو سوچیں گے، جو گمان کریں گے، وہ یہاں موجود ہے۔ اس سے بڑا انعام پروردگار عالم کا کیا ہوگا؟ جتنے انعامات زیادہ ہوں گے، ہمیں اتنا زیادہ شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ یہ اس احساس کو جگانے کے لیے میں نے اس انداز کا ٹاپک چنا ہے کہ ہم ابھی سے جو نوجوان ہیں وہ، اور جو میچور ایج میں ہیں وہ، یہ غور کرنا شروع کریں کہ ہم کیا شکر گزار لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیا ہم شکر گزار بندے اللہ کے ہیں یا نہیں ہیں، یا جو نعمتیں باکثرت ہمیں میسر ہیں ہم ان پر کس حد تک شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ نہ شکر پن کرنے کی وجہ سے ہم سے کچھ چھین نہ جائے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ غور طلب باتیں ہیں کہ دودھ دینے والے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، پھر مال بردار جانور ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، کچر ہیں، بیل ہیں، پھر 4 موسم ہیں ہمارے ہاں جو نصیب ہی نہیں ہے ملکوں کو۔ کہیں سردی پڑے جا رہی ہے، کہیں گرمی پڑے جا رہی ہے، کہیں مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے، یہاں برسات ہے، یہاں بہار ہے، یہاں خزاں ہے۔ ورائٹی آف موسم کی ورائٹی۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم جو اپنے مہینوں کا شمار چاند سے کرتے ہیں، قمری نظام سے کرتے ہیں، اس میں اور شمسی نظام والے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا فرق واضح ہے۔ اگر 25 دسمبر جو ہے بڑا دن ہے تو وہ 25 دسمبر ہی کو آئے گا، سردی میں ہی آئے گا، گرمی میں نہیں آ سکتا۔
اور قمری مہینوں میں ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کا ہر فنکشن، آپ کا ہر تہوار بدل کے آئے گا تاکہ پورے موسموں کو آپ انجوائے کریں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تہوار تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کی چھٹیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ورائٹی شامل ہو جاتی ہے. پھر میوہ جات ہیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، چکوزہ ہے، پستہ، کاجو، مونگ پھلی، انجیر، مروگ، لوکاٹ، بیر، خوبانی. گوشت ہر قسم کا ہے، بکرے کا ہے، بھیڑ کا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا، اونٹ کا. بے شمار قسم کی مچھلی میسر ہے آپ کو. مرغ ہے، بٹیر ہے، تیتر ہے، مرغابی ہے، تلور ہے. دودھ آپ کو وافر میسر ہے، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، بکری کا بھی، اونٹ کا بھی. انڈے ہیں، مکھن، دہی، لسی، دیسی گھی، شہد، ہر قسم کا آپ کو میسر. کہ میں فی الحال صرف نعمتوں کا شمار آپ کو کروا رہا ہوں کہ خدا اپنی زندگی میں نعمتوں کو گن کر، ان کو سوچ کر، ان کو یاد کر کے تو کسی طریقے سے بھی شکر گزاروں میں شامل ہے. اللہ کا جو ہم پر قرض ہے وہ شکر ہے. میں نے پوری زندگی میں پروردگار عالم سے معافی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا. جب اس کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ہم معافی کو کم سے کم کریں. کہ آپ کے نزدیک صوفی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں لالٹین ہے اور رات کے اندھیرے میں گھوم رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے کہ جاگتے رہو، جاگتے رہو. اور لالٹین اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو روشنی دے سکے، مگر آپ کو جگانا مقصود ہے. میں ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گجرات گیا. جعفر شاہ صاحب وہ یہاں بھی 2 بار آئے تو انہوں نے مجھے 2 باتیں کہیں، مجھے آج بھی یاد ہے. یاد نہیں ہے بلکہ یاد رہتی ہے. انہوں نے فرمایا غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا، ڈرتے رہنا. جو غافل ہو جائے، جس کے دل سے ڈر نکل جائے، آپ سمجھ لیں کہ اس کے ذہن میں نہ آزمائش ہے، نہ امتحان ہے، نہ جواب دہی ہے. جس کو جواب دہی کا تصور موجود ہے وہ انشاءاللہ آزمائش پہ پورا اترے گا. آزمائش بالکل اس طرح ہی ہے جیسے سونار سونے کو رگڑ کے چیک کرتا ہے کہ اس میں پیتل تو نہیں ہے، کھوٹ تو نہیں ہے. تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، اس کا کھوٹ نکالنا مقصد ہوتا ہے. آزمائش کا مطلب ہے کھوٹ کا نکال دینا. جب ریت میں سے نیاریے چھانٹ کر نکالتے ہیں تو سونا نکالتے ہیں. تو نمبر 2 مال کو، سونے میں سے پیتل کو الگ کرنے کے لیے آزمائش. جتنی آزمائشیں انسان پہ گزر سکتی ہیں قرآن نے ان سب کا ذکر کیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، میں تمہیں آزماؤں گا عزت کے خوف سے، عزت کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری اولاد کے نقصان سے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے اموال جن کو گھوڑے، زمینیں، کھیت، کھلیان، باغات سے، میں تمہیں آزماؤں گا جان کے نقصان سے. کوئی ایسی چیز جو انسان اون کرتا ہے، جس کو وہ اپنی ملک کہتا ہے. ویسے تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں اگر ہم اس کو پھیلا لیں، جان، مال، ناموس. یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ کسی انسان کی ملک ہے، اس کی ملکیت ہے.
ان تینوں سے وہ آپ کو آزماتا ہے. تینوں دیتا ہے، تینوں چھین لیتا ہے، یا ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یا دیتا ہی نہیں. یہ دنیا کی ایک واحد پرسنالٹی ہے حسین علیہ السلام، جس کو تمام آزمائشیں ایک ہی سورج کے اندر پوری کروائی گئی، ایک ہی دن کے اندر. واحد پرسنالٹی. ورنہ انبیاء پہ، عظیم لوگوں پہ، بہت سے شہداء پہ یہ آزمائشیں گزری، کسی پہ کبھی ایک، کسی پہ کبھی دوسری، کبھی تیسری، مگر کائنات کی واحد پرسنالٹی ہے. اسی لیے اس کو عظیم شہید کہا جاتا ہے کہ اس پہ یہ ساری آزمائشیں جن کو قرآن نے مینشن کیا ایک دن میں گزری، صرف ایک دن میں. یہ نہیں ہوا کہ وہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 10 دن میں، نہ، ودن اے ڈے. اسی لیے ان کو عظیم ترین انسان، عظیم ترین شہید. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ رحمت للعالمین کی وجہ سے محفوظ ہیں اس بات سے کہ ہمیں اس طرح نہیں آزمایا جا رہا. اگر آپ کا یقین کامل ہے، آپ کی سوچ کامل ہے، آپ کا ایمان کامل ہے، آپ کے راستہ درست ہے، پھر آزمائش ترقی کے لیے ہے. اور اگر یہ سب کچھ غیر درست ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، حق نہیں ہے، ایقان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہی آزمائش سزا کے لیے ہے. آزمائش آپ کی ایمانی کیفیت سے اس کا مفہوم و معنی بدل جاتے ہیں. یہ بڑا نازک کام ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آزمایا ضرور جائے گا. آپ لوگ بہت بڑے بڑے کاموں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو لاکھوں کی ہیرا پھیری سے آزمایا جائے گا یا اور کسی بڑے سچ سے آزمایا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. زندگی کے بالکل روٹین میں، روزمرہ کے معمولات میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو آزمایا جاتا ہے. کیوں؟ بڑی برائی وہی کرتا ہے جو چھوٹی برائی کرتا ہے. جس طرح کی آپ کو عادات بن جائیں گی، یہی آخر اپنی انتہا کو پہنچیں گی اور آپ بڑی برائیاں کر بیٹھیں گے. جتنے لوگ آج کل آپ کو خرابیوں والے نظر آتے ہیں، کرپشن والے نظر آتے ہیں، لوگوں کو نقصان اور دکھ دینے والے نظر آتے ہیں، آپ یقین کریں کبھی ان کا بچپن اور جوانی آپ ٹٹولیں، آپ کو مل جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہیبٹس ان کو اسی عمر سے پڑ گئی تھی. جب بڑا چانس ملا تو بڑی ہو گئی. تو آپ جب بھی دوراہے پر آ جائیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، وہی آپ کی آزمائش، وہی آپ کا ٹیسٹ ہے. وہ گھر کے معاملات میں ہو، باہر کے معاملات میں ہو، بیچنے کے معاملے میں ہو، خریدنے کے معاملے میں ہو، لوگوں سے معاملات طے کرنے ہو، جو بھی ہو، واٹس ایور. وہ بہت چھوٹا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کھیل کا ٹاس بھی ہو سکتا ہے، کسی وکٹ کے گر جانے پہ کنفرمیشن بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا سا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے.